آیت نمبر 13 وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اور تم چھپاؤ. السر ہم اردو میں کہتے ہیں نا پراسرار، کوئی راز کی بات، اپنی بات کو قولکم قول سے، او اجہرو یا تم ظاہر کرو. جہر ہم کہتے ہیں جہری نماز جس میں بلند آواز سے قرأت کی جاتی ہے. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینوں کے بھید. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی صفت آئی ہے علیم. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 طرح سے قرآن مجید میں پہچان کرائی ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کے نام آتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا نام ہے العلیم، جب ال لگا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہوتا ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے علیم. اور پھر ایک اللہ تعالیٰ کے صفات آتی ہیں، نام ہے صفات، اور تیسری اللہ تعالیٰ کے افعال آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو. یعنی پچھلے آیت میں آیا تھا نا کہ وہ جو غائبانہ طور پہ ڈرتے ہیں، غائبانہ طور پہ چھپ چھپ کر روتے ہیں اللہ کے سامنے، تنہائی میں بھی ڈرتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے سے. تو یہاں پہ آ رہا ہے کہ تم چھپا کے تنہائی میں کر لو گناہ. اللہ تعالیٰ تو خوب جاننے والا ہے. گناہوں کو سب سے چھپ کے کرنا، لیکن اللہ سے نہ ڈرنا. ایسا شخص جو لوگوں کے سامنے نیکیاں کرے لیکن تنہائی میں گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت برا ہے وہ شخص. اس نے سب سے حیا کری سوائے اللہ کے. ایک لڑکا اپنی سٹوری سنا رہا تھا کہ میں کس طریقے سے دین کی طرف آیا. تو کہنے لگا ایک دن میں گھر میں گیا تو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا. تو میں نے کہا آج بڑا اچھا موقع ہے تو کچھ نا غلط کام دیکھنے کا، چیز کرنا. تو اس نے سب کچھ کر کے دروازہ وغیرہ بند کر کے اور کچھ لگایا کمپیوٹر پہ. تو کہنے لگا ایک دم سے کیا نام ہے کھٹک سی آواز آئی، میں نے سب اسکرین بند کری، میں بھاگا. تو میں نے دیکھا ایک بلی آئی تھی. تو کہنے لگا اس وقت میرے دل پہ اتنا برا وہ آیا کہ میں ایک بلی سے ڈر گیا. حالانکہ میں یہ نہیں سوچا کہ میرا رب تو میرے ساتھ ہے، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. تو بعض وقت انسان کو احساس جاگ جاتا ہے کہ ہم کوئی بھی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہوتا، لیکن اللہ تو ہمارے ساتھ ہے، وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. تو تم سب سے چھپاؤ یا ظاہر کر کے کوئی بات کرو، وہ تو جاننے والا ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت کیا آ رہی ہے؟ علیم، وہ خوب جاننے والا ہے بذات الصدور، سینوں کے بھید، اندر سے اندر کی بات. ہم بعض دفعہ بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے ہمارے اندر، لیکن دلوں کے حوالے سے ہم اپنی فکر نہیں کرتے کہ ہم دل میں کیا سوچتے رہتے ہیں، دل میں ہمارے کیا پنپ رہے گا. خود سے بعض وقت ہم عبادت داد کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو اتنا نیک سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو جب دیکھتے ہیں جو نہیں کر رہے ہوتے سب کچھ نیک اعمال کے راستے پہ، تو ان کے بارے میں دل میں برے برے خیالات سوچتے رہنا. اس کو دیکھو یہ کیسے چل دیتی ہے، اس کو تو فکر ہی نہیں، جب دیکھو الٹے سیدھے کام کرتی رہتی ہے. دوسروں کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو بات یہ سوچیں کہ دل جو ہے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے. وہ سب جانتا ہے جو ہمارے دل میں ہے. آپ سوچیں کہ آپ کے گھر کوئی مہمان آنے والا، بہت معزز مہمان، اور جس کو آپ نے ڈرائنگ روم میں بٹھالنا ہے، اور آپ اپنے سارے گھر کا کچرا لے جا کے اس ڈرائنگ روم میں رکھ دیں، تو یہ کیا عقل مندی ہوگی؟ تو ہم سب کچھ صاف ستھرا کر لیتے ہیں، بظاہر سب نیکیاں بھی کر رہے ہو سب کچھ، اور ایک دل جو ہے وہ اندر سے میلا ہے، اس میں ہر وقت لوگوں کے بارے میں الٹا سیدھا سوچے چلے جا رہے ہیں کہ اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، کسی کو دیکھ لیا راستے میں راہ چلتے، کسی کو دیکھ لیا ڈرائیونگ کرتے میں، ان کو دیکھو. اور بعض وقت ہم زبان سے نہیں بھی کہتے کسی سے بھی نا، تو دل میں شیطان ہمیں فوراً دوسروں کی برائیاں دکھاتا ہے، اور پھر ہم اس کے بارے میں ایک ٹرین کی طرح چلتے رہتے، سوچتے رہتے ہیں. اور جب یہ ہم اپنی نارمل لائف میں روٹین میں صبح سے رات تک کر رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر یہ ٹرین ہماری نماز میں بھی ساتھ چلتی ہے. پھر ہمارا نماز میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کنسنٹریشن نہیں رہتی ہے. تو جو بندہ یہ جانتا ہو، اس احساس کے ساتھ زندگی گزارے نا کہ انہ علیم بذات الصدور، کہ بے شک وہ سینوں کے بھید جانتا ہے. میں جو سوچ رہی ہوں نا وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ. میں اس کو کیا دکھا رہی ہوں، کیسا دل دکھا رہی ہوں اللہ تعالیٰ کو. میں قیامت کے دن کے حوالے سے آتا ہے نا کہ انسان کیا لے کے جائے گا اللہ تعالیٰ کے پاس؟ قلب سلیم. اور ہم کس قسم کا دل لے کے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس؟ ہمارے دلوں میں کیا بھرا پڑا ہے گا لوگوں کے بارے میں، ہر وقت کیا سوچتے رہتے ہیں گے؟ کس قسم کا پھٹا پھٹا ردی قسم کا دل لے کے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس؟ تو دلوں کی صفائی بہت ضروری ہے. اور اپنی نظر رکھنا کہ میں دن بھر میں کیا سوچتی ہوں، اپنی سوچوں پہ، اپنے تھاٹس کے پروسیس پہ نظر رکھیں بار بار کہ میں کیا سوچوں، میں کیوں سوچ رہی ہوں. کسی اور کے بارے میں میرے ضرورت کیا سوچنے کی؟ اپنا ذات کم ہے، اپنی فکر آخرت کم ہے کہ اس کے بارے میں انسان سوچے.
اور جہاں کسی کے بارے میں کوئی برا خیال آنے لگے تو فوراً الرٹ ہو جائیں کہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے گا، فوراً تعوذ پڑھیں اور اپنا آپ کو اس کے حوالے سے جس بندے کے بارے میں بھی خیال آ رہا ہے اس کے بارے میں کوئی اچھی چیز سوچ کے اس کو رفع دفع کر کے اپنی تسبیحات میں دوسری چیزوں میں دل لگائیں. کیونکہ ہم بعض اوقات زبان سے ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمارا ذکر دل سے نہیں ہوتا. دل سے محسوس ہم الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ والحمد پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن دل سے اس چیز کو محسوس کر کے نہیں پڑھ رہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہی ہوں. اللہ کے بارے میں سوچے نا. تو جب تک ایک دیکھیں ہمارے پاس یہ کتاب ہے اللہ کی پہچان کے لیے، جب تک ان کی اس آیتوں پہ خاص طور پہ غور و فکر کرا کرے، رک کر جہاں اللہ تعالیٰ اپنی صفات کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ رب کیسا ہے، پھر جتنا آپ اس قرآن پہ غور و فکر کریں گے اتنا دن بھر آپ کے دماغ میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی عظمت کا احساس رہے گا. تو جہاں یہ شیطان کے حملے آئیں گے نا، وہیں آپ الرٹ ہو جائیں گے، اس کے تیروں کو پہچاننا سیکھ جائیں گے. کیونکہ یہ ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ بار بار ہمارا رخ موڑ کے کسی اور لوگوں کی طرف لے جاتا ہے، اور لوگوں کی اچھائیوں کی طرف تو کمی لے جاتا ہے، برائیوں کی طرف ہی لے جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں وہ تو سب کچھ جاننے والا ہے گا، سینوں کے اندر تک کا. اور قیامت کے دن تو یہ سب باہر بھی آ جائے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ سینوں میں وہ باہر نکال کے دکھا دیا جائے گا. آپ سوچیں ہمارے سینے میں، ہمارے دل میں جو ایک کھچڑی اور جو ایک کہانی چل رہی ہوتی ہے لوگوں کے بارے میں، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس کے ساتھ یہ کرنا چاہیے تھا، اللہ کرے اس کے ساتھ یہ ہو جائے. یہ سب کچھ نکال کے باہر رکھ دیا جائے اور پھر سارے میرے خاندان کے لوگ کھڑے ہوں، اپنے بڑوں سے لے کے اپنے چھوٹوں تک کا سب کا تصور کریں. ہم جس ایج گروپ سے بھی تعلق رکھتے ہوں، اگر ہم بڑے ہیں تو سوچیں ہم کہ میرے ساری بہویں کھڑی ہیں، داماد کھڑے ہیں، اور سب کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ سوچا کرتی تھیں، یہ دماغ میں ہر وقت ان کے دماغ میں یہ چلا کرتا تھا. یا ہمارے کوئی بڑے ہیں گے، ہمارے بزرگ ہیں، ان کو اور ہمارے ساتھ ہمارے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ان سب کو بھی دکھایا جائے کہ یہ بظاہر دیکھنے میں اتنی عبادت کرتی تھی، اتنا کچھ کرتی تھی، لیکن اندر سے سوچیں اس کی ایسی تھی. تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے اللہ کو پہچان کر اپنے اندر چینج لائیں کہ وہ میرا رب سب جاننے والا ہے. اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام سے کہ تم اللہ سے حیا کرو جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے. تو صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا حیا کا حق وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بتائیں کہ حیا میں کیا آتی ہیں. نمبر 1 کہ اللہ سے حیا کرنے کے حق میں یہ ہے کہ سر اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت کرو. یعنی سر کے اندر کیا کیا ہے، انسان کی آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارا دماغ جو اس میں ہر وقت خیالات آتے ہیں. ان سب کی حفاظت کرنا، اور سب سے زیادہ اپنے خیالات کی حفاظت کرنا کہ میں سوچتی کیا رہتی ہوں. اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، وہ سب جانتا ہے کہ میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے. دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی پیٹ اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت کرو. یعنی پیٹ میں انسان حرام کمائی نہ کھائے، اور پیٹ کے ساتھ آس پاس اس انسان کا دل ہے گا، اوپر اور نیچے شرمگاہ، ان سب کی حفاظت کی جائے. تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اپنی ہڈیوں کے بوسیدہ ہونے کو یاد رکھو. یعنی موت کو یاد رکھو، تم ہمیشہ ایسے نہیں رہو گے، تمہیں وہاں جانا ہے گا، اس کی تیاری کرنی ہے. اور چوتھی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جس کو آخرت چاہیے اس کو دنیا کی زینت کو ترک کر دینا چاہیے. یعنی غیر ضروری دنیا جمع کرنا اور اسی کو سجانا، مزید ہر وقت رینوویٹ کرتے رہنا اپنی دنیا کی چیزوں کو. تو جب دل اتنا ہر وقت دنیا 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 میں گھسا رہے گا تو انسان کی آخرت پر سے توجہ ہٹ جاتی ہے، اپنی ذات پر سے توجہ ہٹ جاتی ہے کہ وہ کیا غلط کام کر رہا ہے گا، کن چیزوں میں اپنے آپ کو وقت ضائع کر رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ایسا کیا، یہ 4 کام کیے، تو اس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کیا. تو اس آیت پہ ہمیں غور کرتے ہوئے پچھلی آیت کے ساتھ کہ ہمیں غائبانہ طور پہ رب سے ڈرنے والا بننا ہے، اور غائبانہ طور سے رب سے ڈرنے میں اپنے پورے اوقات کو دیکھیں کہ میں کس طرح سے اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف رکھتی ہوں، اور میرا دل اور دماغ کن چیزوں میں انوالو رہتا ہے گا، اس پہ خاص نظر رکھنی ہے. خاص طور پر رمضان میں ٹارگٹ بنائے کہ یا اللہ میں دل کے ساتھ اللہ کا ذکر میں مصروف ہوں اپنے آپ کو،
کہ جب میں اللہ کا جو ذکر کر رہی ہوں تو اس کو دل سے فیل بھی کر رہی ہوں، اس کے عظمت و بڑائی. جس وقت آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں تو بار بار نعمتوں کی طرف اپنے آپ کو سوچوائیں کہ کیا نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں اپنی ذات میں، کیا کچھ میں کیا تھی، کیا سے کیا اللہ نے مجھے بنا دیا. جب سبحان اللہ کہہ رہی ہیں تو دل سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، ہر طرح کے نقص اور عیب سے پرفیکٹ ذات ہے، اس کے تمام فیصلے پرفیکٹ ہیں، اس کی تمام شریعت کے احکامات پرفیکٹ ہیں گے، اس میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے گی. اس نے میری زندگی میں جو بھی فیصلہ کیا میری تقدیر کے حوالے سے، میں اس پہ راضی ہوں، خوش ہوں، کیونکہ اس کی ذات پرفیکٹ ہے اور وہ علیم ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. اس نے مجھے جو کچھ بھی دیا ہے اس پہ میرا دل راضی اور خوش ہے. تو اس سوچ کے ساتھ جب ہم ذکر اذکار بھی کرتے ہیں نا تو پھر ہم ظاہر سی بات ہے شیطان سے محفوظ رہتے ہیں، اس کے وسوسوں کے، اس کے ٹریپ سے محفوظ رہتے ہیں گے.